بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو کفارات کے بارے میں تھی، تو انہوں نے کفارات کو گویا کہ دو حصوں میں تقسیم کیا. کچھ ایسے کفارات تھے جن کو ابتدا میں بیان کیا، اس کے بعد پھر ان کا باقی المحرمات یعنی احرام کی وہ دوسری چیزیں جو حرام ہیں اور ان میں کفارہ ہے. تو کبھی سر موڑنے کا کفارہ انہوں نے بتایا، کبھی سلے ہوئے کپڑوں کا کفارہ بتایا، کبھی جو ہے کیا ہے بغل موڑنے کا کفارہ بتایا. آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ ایسے تھے جہاں پر ہم نے کہا تھا کہ بکری کفارے میں دینی ہوگی. اگر کوئی شخص بکری دینے سے عاجز ہے، لاک ڈاؤن ہو گئی، کمائی کم ہوئی، ٹھیک، اب کیا کرے؟ فرماتے فعلیہ اطعام 10 مساکین، تو اس بندے کو 10 مسکین کو جو کیا ہے کھانا کھلانا پڑے گا. خوب، اب فرماتے یہ ہر کفارے میں ایسے ہے یا صرف شکار والے کفارے میں؟ کہتے فی الحال آپ شکار والے کفارے کی بات کریں، دوسرے کفارہ کی بات نہیں کرتے. یعنی جہاں جہاں پر شکار کی وجہ سے آپ پر بکری واجب ہو رہی تھی، اگر بکری نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کو 10 مسکین کا کھانا کھلانا پڑے گا. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب جو ہے کیا ہے وہ شخص جو اپنا سر مونٹ رہا تھا کسی اذیت کی وجہ سے یا غیر اذیت کی وجہ سے. اذیت مثلا سر میں بہت خارش ہو رہی تھی، سر میں بہت خشکی ہو رہی تھی، یا کوئی ایسی بیماری تھی اس کی وجہ سے سر مونڈا، یا بغیر اس کے جو ہے کیا سر مونڈا، تو اس میں جو ہے کیا ہے اس شخص کو اختیار ہے کہ جناب 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا روزے. یعنی ان دونوں میں ترتیب نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ اطعام کرنا ہے، اگر اطعام نہیں کر سکتا تو روزے رکھنے ہیں. نہیں، ابتدا میں ہی آپ کی جیب میں گنجائش بھی ہے، 10 مساکین کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی مرضی ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے یا جو ہے کیا کریں جناب روزے رکھیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی چادر کے دھاگے نکالتے رہتے ہیں، جیسے عام سندھیوں میں عادت ہے، رلی پہ بیٹھے تو یوں دھاگا نکالتے رہیں گے، یا کبھی جو ہے جناب مونچھ کو ایسے تا دیتے رہیں گے، اور کچھ لوگ ایسے داڑھی کو پکڑتے رہتے ہیں. بہرحال حج کے موسم میں اگر آپ نے اپنے داڑھی وغیرہ کو یوں ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگانے سے کوئی بال گر گئے تو کفارہ دینا ہوگا. حاجی صاحب کیا کفارہ دینا ہوگا؟ وہ کفارہ کتنا ہوگا؟ کف و طعام، کھانے کی ایک چلو، لپ. ٹھیک، جیسے آج کل ہمارے دیہاتوں میں فقیر جب بھیک مانگنے آتے ہیں تو عورتیں اگر ان کو پیسے نہیں دیتی تو آٹا دیتی ہیں. کچھ تو وہ آٹا پلیٹ وغیرہ میں ڈال کے دیتے ہیں، کچھ ایسے ہاتھ میں آٹا اٹھاتی ہے اور اس کو دے دیتی ہے، تو اس کو جو کیا ہے وہ جناب دینا ہے. اگر کوئی شخص شوق اور عادت کی وجہ سے داڑھی پر ہاتھ نہیں گھماتا، وضو وغیرہ کی وجہ سے داڑھی پر ہاتھ گھماتا ہے، اب یہ تو بھائی ہاتھ داڑھی پہ گھمانا شریعت کہتی ہے کہ گھماؤ تاکہ تمہارے بال جو ہے کیا ہے وہ گیلے ہو جائیں. کہتے اس میں اگر کوئی بال گر جائے تو فلا شیء، پھر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا. اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ شکار پہ کفارہ ہے، سلے ہوئے کپڑے پہ کفارہ ہے. اگر میں نے سلا ہوا کپڑا پہنا، ٹھیک، پھر رات کو سوتے وقت اتارا، پھر صبح کو اٹھ کر میں نے پہنا، تو رضا ایک آج پہنا تھا یعنی منگل کے دن، پھر رات کو سو کر اٹھا تو اب کون سا دن ہو گیا؟ بدھ کا. پھر بدھ کے دن میں نے پہنا، تو کفارے کتنے ہو گئے؟ کہتے ہیں تتکرر الکفارۃ، تو جتنی مرتبہ آپ سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے، جتنی مرتبہ آپ شکار کریں گے تو آپ پر جو ہے کہ وہ کفارہ لاگو ہوتا رہے گا. خوب، باقی جو جاہل اور ناسی ہے کہتے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ کفارے سے جو کہ خود کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، یہاں تک پڑھیں، پھر کل اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ کتاب ختم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اجز عن الشاط، اجز کا فاعل کون ہوگا؟ وفا. جی صحیح نہیں بتاؤ، حاجی صاحب یا محرم صاحب. ٹھیک ہے،
گلشیر صاحب اجزا کون سا فعل ہے؟ نیند سے اٹھاؤ سب کو بھائی جی. اچھا کون سا سیگا رضا؟ ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. مورب مبنی مشاہد صاحب پکی بات شک ہے آپ کو؟ اچھا اجزا مجرد ہے مزید فی پکی بات. اچھا اجزا کیوں مبنی ہے شاہ صاحب؟ شاہ صاحب کیوں مبنی ہے؟ چنا صاحب کیوں مبنی ہے؟ اقبال صاحب ہاں ماضی مبنی ہوتا ہے. وَلَوْ أَجَزَ عَنِ الشَّاةِ اگر محرم عاجز ہو گیا بکری دینے سے کہاں پر؟ فی کفارت صید شکار کے کفارے میں. التی لا نص علی بدلہا التی کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ کفارے کے ساتھ. وہ کفارہ کہ جس کے بدل پر کوئی دس نہیں آئی. بھائی کبھی تو بدل ہوتا ہے نا, یہ دے اگر یہ نہیں دے سکتا تو یہ دے, بکری دے اگر بکری نہیں دے سکتا تو مساکین کو کھانا کھلائے. لیکن کہتے کچھ ایسے کفارات ہیں جن میں بکری کا نام لیا گیا ہے وفا, لیکن بکری کے بدلے میں دینے والی چیز کا نام نہیں لیا گیا. پھر کیا کریں گے؟ کہتے وہاں قانون کلی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. فَعَلَيْهِ اطعام 10 مساکین. اطعام کو میں نے مرفوع پڑھا, اشرا کو میں نے مجرور پڑھا. حافظ صاحب کیوں؟ تو اب بولو اشرا مضاف الیہ ہے نا, مصدر کا تو میں نے نہیں پوچھا نا. ٹھیک ہے. اچھا مساکین کون سی حالت میں ہے مشاہد صاحب؟ مساکین نون پہ فتح پڑھ رہا ہوں. نعیم کون سی حالت میں؟ رضا کون سی حالت میں؟ جلدی. نصبی میں. اقبال اچھا حافظ صاحب ٹھیک. جناب 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 ہاں پتہ نہیں, ایک بات بتاؤ نا, پتہ نہیں کہ کیا کون سی خیال؟ جرمانہ تو لگے گا اس لیے تو پوچھ رہا ہوں. ہاں کون سی حالت ہے؟ نسبی ہے جی. نسبی اور جری یہ سیاست اچھی ہے. ایک بات بتاؤ نا بھائی. اچھا ٹھیک ہے. ایک نعیم نے جری کا بولا, ایک وفا نے جری کا بولا, ایک انہوں نے, یہ 3 خارج ہو گئے. باقی 3 4 5 6 2 کیلے لائیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 12. بھائی 3 سے لے کے 10 تک کی تمیز مجرور ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے مشاہد صاحب؟ 3 سے لے کے 10 تک. تو پھر آپ نے کیوں کہا منصوب ہے؟ ہاں آپ نے منصوب کہا نا, کیوں منصوب کہا؟ ہاں تو یہاں پر چلیں. اب یہ 2 کیلے تو ان پہ لگ گئے. ٹھیک ہے. اگر مجرور ہے حافظ صاحب تو اس پہ علامت جر کیا ہے؟ ہاں ہاں حافظ صاحب سے شروع کریں تاکہ یہ جو نکاح پڑھتے ہیں نا وہ یہاں کیلے کھلائیں. ہاں جلدی, ٹائم نہیں. ٹھیک ہے. شاہ صاحب ہاں ہاں چنا صاحب, اقبال صاحب, جناب آپ آخر میں, گلشیر صاحب یہ بھی آپ کی لسٹ میں ہے. ایک منٹ مشاہد صاحب جی علامت جر کیا ہے؟ آج کیلے کھائیں گے ڈٹ کے. نعیم صاحب علامت جر میں پوچھ رہا ہوں, میں نے جمع مفرد کا پوچھا. علامت جر کیا ہے جی؟ علامت جر آپ بتاؤ. ہاں
اچھا نسبی حالت میں فتح دیا لگی ہے کلو ہاں وفا تو بتا ڈبل جرمانو لگو بس ہکڑو ہی بچو علامت جر فتح ہے غیر منصرف میں علامت جر کیا ہوتی ہے فتح ٹھیک ہے ال وری تو وفلی چھو تو مانا تو وری ہنو نا مو تانکا عامل جر پوچھو یا علامت جر پوچھو وہ عامل جر تو کو نہ پوچھو نا حروف جر کے وچ میں آنے جو مطلب بابا ادا رضا تو ہکڑا بچی ہو بین سبھی ڈبل کلا لگی ہے ہاں یاد کر وٹ جو لکل مسکین مد مشاہد صاحب ہر مسکین کو کتنا دیں گے ایک مد دیں گے فَإِنَّ عَجَزَ اگر گندم مہنگی ہو گئی آٹا مہنگا ہو گیا اطعام نہیں کر سکتا تو پھر کیا ہوگا صام ثلاثت ایام تو کتنے دن روزے رکھے گا گلشیر صاحب 3 دن روزے رکھے گا ٹھیک ہے اچھا چلیں ایک اور بھی بات پوچھ لیتا ہوں یہ ثلاثہ پہ تا کیوں لگے حافظ صاحب ہاں کیوں لگی ہے بھائی جو عدد غلط اقبال صاحب سر بریک لگ گیا چنا صاحب شاہ صاحب کون مذکر ہے گلشیر صاحب مشاہد صاحب بھائی پھر کیوں تا لگی مجھے وہ بتاؤ تا کیوں لگی ہے بیٹا وہ کلیئر کرو نا کون مذکر ہے کیا ہے کیسے ہے واضح کرو آپ نے تو سنا دیا اب کیا سنائیں گے پوت یہ جو پھر کیلے کھائیں گے تو پھر بتائیں گے مشاہد صاحب چلیں وفا صاحب سنائیں قاعدے کو چھوڑو اس مثال کو فٹ کرو بس یار تو صفا چریو ہی جا تو رضا قاعدے کے کھنڈ میں اچھلے ہتے چھا ہے ٻدھا مجھے لعنت ہو جی شیطان تے ٹھیک ہے فعل جو مذکر مؤنث ہوجن سا عادت میں فرق ایندو ہے جو ہاں بھئی اچھی داڑھی والا یہ گال تھا حافظ صاحب ہندا ٻدھایا اب بتاؤں ॿدھایا سبھی کے تھپڑ سبھی کے اٹھ بھائی معدود کی بات ہوتی ہے فعل کی تھوڑی ہوتی مشاہد ٹھیک ہے ایام جمع ہے کس کی یوم کی ٹھیک وہ مذکر ہے تو عدد کیا ہوگا مونث ہوگا اما بھائی توجہ ٹھیک ہے جناب فَإِنْ اجز کا فاعل کون ہے جناب کون ہے فاعل حاجی صاحب اچھا چلو ایک اور سوال پوچھتے ہیں آج میں گھر سے خوش ہو کے آیا ہوں نا دیسی انڈے کھا کے آیا ہوں نا خوشی ہے اچھا یہ بتائیں اجز کون سے زمانے کی معنی دے رہا ہے جناب گلشیر صاحب بغیر سوچے بولنا شروع کر دیا مشاہد صاحب ہاں جی ہاں ہاں حال کی اقبال صاحب میں نے تھوڑی پوچھا کہ یہ سیگا کس چیز کا ہے میں زمانہ پوچھ رہا ہوں زمانہ کون سا ہے بھائی زمانے کی بات بتاؤ کون سا زمانہ حال آپ احسن تم استقبال کی معنی دے گا فَإِنْ عَجَزَ اگر وہ عاجز ہوگا تو پھر کیا کرے گا روزے رکھے گا 3 روزے
ولیس فی روایت التی یہ مستند الحکم تقیید بصید. بھائی مولوی اپنی طرف سے کیوں خام خواہ جو ہے گڑبڑ کرتے ہیں؟ روایت میں یہ ہے کہ جو بندہ کھانا نہیں کھلا سکتا وہ روزے رکھے گا، اس میں شکار کی بات ہے ہی نہیں. یہ شکار کی قید انہوں نے اپنی طرف سے لگائی ہے. ولیس فی روایت التی، نہیں ہے اس روایت میں جو روایت دلیل ہے اس حکم کی. کون سے حکم کی؟ روزے والے کی. تقیید بصید فتدخل اشاۃ الواجبۃ بغیر صید. تو نتیجے میں وہ بکری جو واجب ہوتی ہے غیر شکار کی وجہ سے وہ بھی اس حکم میں شامل ہو جائے گی. یعنی اگر وہ بکری بھی آپ نہیں دے سکتے تو کھانا دو، کھانا نہیں دے سکتے تو تم کیا رکھو؟ روزے رکھو. من المحرمات، یہ من المحرمات غیر کو واضح کرے، غیر صید میں سے جو اور حرام کام تھے. وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الشَّاةِ الْحَلْقِ لِأَذَى، اور اختیار ہے محرم کو اس بکری کے درمیان جو بکری کسی تکلیف کی وجہ سے، سر مونڈنے کی وجہ سے واجب ہوئی تھی، او غیر ہی، ٹھیک ہے، یا غیر شاۃ حلق، ٹھیک ہے، وہ بین اطعام 10 مساکین، یا یوں کہیں کہ اذیت کی وجہ سے بکری واجب ہوئی تھی یا غیر اذیت کی وجہ سے بکری واجب ہوئی تھی، ابتدا میں ہی اختیار ہے کہ بکری دے یا کھانا کھلائے. یعنی وہاں پر عاجز ہونے والی بات نہیں ہے. ہو کتنے بندوں کو کھانا کھلائے؟ 10 بندوں کو. لکل واحد مدن، ہر ایک کو کتنا دے گا؟ مد. حافظ صاحب مد کو میں نے کیوں مرفوع پڑھ دیا؟ سبحان اللہ. نہیں بتائیں گے بھائی، یقین ہے. گلشیر صاحب بھی نہیں بتائیں گے. جی گلشیر صاحب نہیں بتائیں گے. اقبال صاحب بھی دوست کی طرفداری کریں گے، وہ بھی نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے. مشاہد صاحب بھی بیوی کی سوچ میں ہے، شاید بتا دیں. مشاہد صاحب ہاں فائل ہے. کس کا بیٹا؟ جب بھی آپ فائل کہیں گے تو اس کے لیے فعل یا شبہ فعل کو مد نظر رکھنا ہوگا. کس کا فائل ہے؟ چلیں شاہ صاحب ایک ہی سید ہیں، شاید برکت ہو ان کے کلام میں، وہ بتائیں. نہیں بتائیں گے. وفا صاحب پہلے غلط جواب دیں گے پھر صحیح جواب دیں گے. جی وفا صاحب کس کی؟ جزاک اللہ خیر. مبتدا لام کے ذریعے مجرور ہوتی ہے، مضاف الیہ مل کر، لیکن جو ہے کیا مبتدا آپ پہلے کلمے کو مانیں گے دوسرے کو؟ آپ دیکھا میں نے کہا پہلے غلط جواب دیں گے. اچھا اس کا ویسے بھی مبتدا مؤخر ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے اور نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن اگر مؤخر ہو گیا تو پھر بن سکتا ہے. لکل واحد مدن او صیام 3 ایام، یا 3 دن کے روزے رکھے. یعنی یہ جو کفارہ بتا رہا ہے نا، اس میں عاجز ہونے والی بات نہیں. بکری دے تو بھی ٹھیک ہے، 10 مسکین کو کھانا کھلائے تو بھی ٹھیک ہے، 3 روزے رکھے تو بھی ٹھیک ہے. اما غیرو ہاں اچھا شاۃ حلق کے علاوہ دوسری بکری فلا ینتقل الیہما، وہ اطعام اور صیام کی طرف منتقل نہیں ہوگا. الا مال اجزاء شاۃ، مگر یہ کہ بکری دینے سے کیا ہو؟ عاجز ہو. الا پھر کہتے ہیں ایک اور بکری بھی ہے، وہ بھی کھانے اور روزے کی طرف منتقل ہو سکے بغیر کسی عجز کے. فی شاۃ وطء الامت، وہ بکری جو کنیز کے ساتھ کشتی کھیلنے کی وجہ سے واجب ہوتی ہے. فیتخیر بین الشاۃ و بین الصیام، تو وہاں پر بھی محرم کو اختیار ہے کہ بکری دے یا روزے رکھے. کما مر، جیسے یہ بحث گزر چکی. وفی شعر سکت من لحیتہ، اور وہ بال جو گر گیا ہے محرم کے داڑھی سے، اور رأس ہی، یا محرم کے سر سے، قل ام کثر، چاہے وہ بال کم ہوں چاہے وہ بال زیادہ ہوں. کیوں وہ بال گرے ہیں؟ بمس ہی جار مجرور، اس کا تعلق ہے سکت کے ساتھ. سقط بمس ہی،
داڑھی پر ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے، سر پہ ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے بال گرے ہیں. کف من الطعام، یہ کف کیوں مرفوع ہے رضا عباس؟ ہاں ہو، کھانے کا ایک چلو دے گا. ولو کان فی الوضوء، بیٹا کان کو مشاہد کیا چاہیے؟ اسم. ٹھیک ہے، وہ اسم کیا ہے؟ وہ جو ہے کیا سکوت. اگر بال کا ساکت ہونا وضو میں ہو، ٹھیک ہے، واجباً ام مندوباً، چاہے وہ وضو واجب ہو چاہے وضو مستحب ہو، فلا شیء، تو پھر اس بندے پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا. وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ، حافظ صاحب الحق کون سا فعل ہے؟ احسنتم. کون سا باب ہے شاہ صاحب؟ احسنتم. کون سا سیگا ہے؟ چنا صاحب کون سا سیگا ہے؟ اقبال صاحب واحد جمع. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں، یہ صرف میر والوں کا سوال ہے. احسنتم، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں وَأَلْحَقَ بِالْوُضُوءِ، وضو کے ساتھ ملحق کیا ہے مصنف صاحب نے کتاب دروس میں الغسل، غسل کو. اب یہ مشاہد صاحب بتائیں گے کہ غسل کو میں نے منصوب کیوں پڑھا؟ کس کا؟ ہاں شاباش، ٹھیک ہے. وہ خارج عن مورد النص، کہتے بھائی یہ غسل والی بات جو ہے مورد نص سے خارج ہے، کیونکہ نص جو ہے وضو کے بارے میں ہے، غسل کے بارے میں نہیں آئی. وہ تعلیل، کہتے اور یہ جو علت بیان کی گئی کون سی؟ کہ اگر وضو میں بال گر جائے تو کفارہ نہیں ہوگا. وضو واجب ہے اس لیے کفارہ نہیں ہے، پتہ غسل بھی واجب ہو تو اس میں بھی کفارہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو علت بیان کی گئی ہے بأنہ، بتحقیق کہ یہ غسل فعل واجب، ایک واجب فعل ہے. فلا یتعقبہ فدیۃ، تو نتیجے میں فعل واجب کے پیچھے یا اس کے جرمانے میں پھر کوئی کفارہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نے مجھ پہ واجب کیا ہے. جو واجب ہے اگر میں نہاؤں گا تو کوئی بال تو گرے گا، پھر کفارہ دوں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اچھا فدیۃ کو میں نے مرفوع کیوں پڑھا جناب حافظ صاحب؟ کس کا؟ یتعقب مذکر ہے مونث ہے؟ فدیۃ مذکر ہے مونث ہے؟ تو پھر مطابقت تو نہیں ہوئی. یہ کیوں ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ہاں شاہ صاحب بھی جواب نہیں دیں گے، چنا صاحب بھی نہیں دیں گے، اقبال بھی نہیں دیں گے، پھر وہی وفا پہلے غلطی کرے گا پھر صحیح جواب دے گا. اچھا چلیں دیں. ہاں بالکل مونث ہے. دیکھیں وہی میں نے کہا نا غلط کہیں گے، کیونکہ میں ان کو پہچانتا ہوں، ان کا گاؤں اور ہمارا گاؤں نزدیک ہے. اچھا یہ تعقب میں کون سی ضمیر مونث کی ہے بیٹا؟ جی جناب گلشیر صاحب. سبحان اللہ، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا. جی جناب گھوٹ صاحب، بھائی گھوٹا نا وہاں گلشیر گھوٹا. سبحان اللہ، گھوٹ مشاہد ہے پنہ لگوں پو رویوں ویٹ رو ڈیندز باہ بم ہو رکھے. رضا با یار مونث مجازی اس میں فعل مذکر مونث دونوں آ سکتا ہے. فلا یتعقبہ، بیٹا یتعقب میں کوئی ضمیر مستتر نہیں ہے، کیونکہ فدیۃ اس کا فاعل ظاہر ہے. یہ ہو کی ضمیر جو ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے، یہ پلٹ رہی ہے واجب کی طرف، بس واجب کے پیچھے کوئی کفارہ نہیں ہوگا. یوجبو، کہتے یہ جو آپ نے علت بیان کی ہے، یہ تو پھر علت بیان کرنا سبب بنتی ہے کس کا؟ الہا کا تیمم،
پھر تو تیمم کی وجہ سے بھی اگر کوئی بال گرے تو اس کو بھی آپ وضو کے ساتھ ملحق کر دیں. وہ ازالت نجاست ہے، اور اگر آپ کوئی نجاست زائل کرتے ہیں، ہاتھ پہ داڑھی پہ نجاست لگ گئی تو نجاست کو زائل کرنا نماز وغیرہ کے لیے تو واجب ہے. پھر اس سے بھی بال گرے تو پھر اس کو بھی آپ ملحق کریں کس کے ساتھ؟ بہما، وضو کے ساتھ اور غسل کے ساتھ. ولا یقول بہی، جبکہ خود مصنف بھی الحاق تیمم اور الحاق ازالہ نجاست کا قائل نہیں ہے. پر جب ان دونوں کو ملحق نہیں کرتے تو پھر غسل کو کیوں ملحق کرتے ہو؟ پھر غسل کو بھی ملحق نہیں کرو. وتتکرر الکفارۃ، مشاہد بار بار کفارہ دینا ہوگا. کیوں؟ بتکرر الصید، جتنے آپ صید جتنی مرتبہ کریں گے اتنی مرتبہ کفارہ دینا ہے. عمدن اور سہون، چاہے آپ جان بوجھ کر جو کیا ہے وہ شکار کرتے ہیں یا سہون شکار کرتے ہیں. اما سہو موضع وفاق، کہتے سہو میں تو سب متفق ہیں کہ یہ فتویٰ ایسے ہی ہے. واما تکررہ، لیکن جو ہے جناب تکرر ہاں ہوتا تو بہتر تھا، کفارے کی طرف ضمیر جا رہی ہے. الا یہ کہ اس کو آپ مصدر مانے اور مصدر ذو الوجہین ہوتا ہے. واما تکررہ عمدن، لیکن کفارے کا بار بار دینا عمد والی صورت میں فوجہہ، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ وجہہ کی ضمیر جائے گی بیٹا تکرر کی طرف. اس تکرر کا سبب کیا ہے؟ فرماتے صدق کو اس میں ہی. بھائی یہاں بھی سید کا نام تو مشاہد سے کرتا ہے، الموجب للکفارت، ٹھیک ہے، وہ سید جو سبب بن گئی کس کا؟ کفارے کا. والانتقام منہ غیر مناف لہا. اچھا، اور کہیں تو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جو شخص عمدن بار بار کفارہ کرے شکار کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا. کہتے کوئی مسئلہ نہیں. جو انسان زیادہ برا ہوتا ہے نا تو اس کو یہاں بھی سزا ملے گی اس جرم کی، آگے بھی ملے گی. غیر مناف للکفارت لامکان الجمع بینہما، اس لیے کہ ممکن ہے کہ جو ہے کیا ہے شریعت میں جمع کیا جائے بین الانتقام والکفارت، کہ انتقام بھی ہو اور کفارہ بھی ہو. والاقوى عدمہ، قول اقوی یہی ہے کہ بھائی عمدی صورت میں کفارے کا تکرار نہیں ہوگا. واختارہ المصنف فی شرح، واختارہ کی ضمیر بیٹا عدم کی طرف جائے گی. اسی عدم والی بات کو انتخاب کیا مصنف نے کتاب جو ہے کیا ہے شرح میں. اب شرح میرے ذہن سے نکل رہی، کوئی اور کتاب تھی جس کی انہوں نے شرح لکھی ہے؟ چلیں بھائی، لنص علیہ صریحا، اس لیے کہ نص آئی ہے علیہ اس عدم تکرار کفارہ پر، وہ بھی صریحا، یعنی نص کے الفاظ کو ڈھکے چھپے نہیں، کلیئر یہ بات کہہ رہی ہے. صحیح ہے ابن ابی عمیر مفسرا بہل آیا، کہتے ہیں وہ روایت صحیحہ ہے جو ابن ابی عمیر صاحب نے نقل کی ہے، اور وہ پھر تفسیر کر رہے ہیں کس کی؟ آیت کی. وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ بِالتَّكْرَارِ أَحْوَطَ، تو یہ احتیاط مستحب ہو گیا. تکرار کی نفی کر دی، کہا کہ تکرار کرنا کفارے کا ضروری نہیں، احتیاطاً تکرار کرے. جہاں بھی فتویٰ کے بعد احتیاط ہے تو احتیاط مستحب ہوتا ہے. وہ موضع الخلاف، کہتے ہیں یہ جو اختلاف ہے کہ آیا کفارہ ڈبل ٹرپل دینا ہوگا یا نہیں، یہ وہاں پر ہے العمد بعد العمد، کہ پہلا شکار بھی آپ نے عمدن کیا تھا، پھر بعد والا شکار بھی آپ نے عمدن کیا. اما بعد الخطأ، لیکن اگر پہلا شکار آپ نے خطا کے طور پر کیا، دوسرا عمد، اور بالعکس یا پہلا عمدن کیا بعد والا آپ نے خطا کیا، فیتکرر قطعا، پھر تو مشاہد صاحب اس میں یقینی بات ہے کہ کفارہ تکرار ہوگا. وَيُعْتَبَرْ كَوْنُ صَيْدِ فِي احرام واحد، اور معتبر ہے کہ یہ شکار جو ہے کہ دو احرام میں نہ ہو، ایک ہی احرام میں ہو. بھائی دو احرام کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے عمرہ کر لیا تو اب احرام اتار دیا، پھر حج تمتع میں 8 تاریخ کو جا کے آپ پھر احرام باندھتے ہیں. اگر ایک احرام عمرے والے میں شکار کیا، ایک حج والے میں، پھر تو یقیناً 2 کفارے ہیں. ایک ہی احرام میں اگر چند شکار کرے تو کتنے کفارے ہیں؟ اور پھر تمتع مطلقہ، یا بھائی وہ حج تمتع میں جو ہے کہ شکار کرتا ہے مطلقہ، چاہے ایک ہی احرام میں کیا ہو چاہے 2 احرام میں کیا ہو. بھائی میں نے مثال تو آپ کو حج تمتع کی دی، 2 احرام کی، لیکن کہتے ہیں اسلامی حوالے سے اگرچہ وہ 2 احرام لیکن ایک کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ عمرہ بھی گویا کہ حج کا جز ہے، وہ مستقل عمرہ نہیں ہے. اما لو تعدد فی غیر تمتع، غیر ہی کی ضمیر مشاہد کہاں جائے گی؟ تمتع. اگر حج
حج تمتع کے علاوہ کسی دوسرے حج میں، دوسرا حج کون سا ہے؟ افراد ہے، قران ہے، پھر تو تکررت، پھر کفارہ بھی جو کیا ہوگا وہ تکرار ہوگا. وہ بتکرر لب سے، بھائی وہ بتکرر اس کا تعلق ہے وہ تتکرر الکفارۃ بتکرر لب سے، اور کفارے کا تکرار ہوگا اگر آپ نے سلے ہوئے کپڑے بار بار پہنے ہیں. ٹھیک ہے. للمخیط فی مجالس، چند مجالس میں، مثلا آج آپ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے وفات کی وجہ سے کالے کپڑے پہنے، ٹھیک ہے. پھر جو ہے جناب پرسوں آپ مولا حسین کی ولادت کی وجہ سے سفید کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر 4 تاریخ کو مولا عباس کی ولادت ہے، پھر اس میں کوئی اور رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں. پھر 5 کو مولا سجاد علیہ السلام کی ولادت ہے، اس میں کچھ اور رنگ کے. اگر اتنے کپڑے پہنیں گے تو اتنے ہی کفارے دینے ہوں گے. آپ کہیں گے تھے یہ ولادت ہے تو رجب میں، بھائی ہم کہتے ہیں کہ رجب میں بھی آپ عمرے پہ تو جا سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو عمرے کے احرام میں اگر ایسے سلے ہوئے کپڑے پہنیں گے تو کفارے دینے پڑیں گے. فلو اتحد المجلس لم يتکرر، لیکن اگر ایک ہی مجلس میں آپ کپڑے بار بار چینج کر رہے ہیں تو پھر کفارہ تکرار نہیں ہوگا. اتحد جنس الملبوس ام اختلف، وہ جو کپڑے پہن رہے ہیں ان کی جنس ایک ہو یا جنس ایک نہ ہو. مثلا ایک مرتبہ کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں، ایک مرتبہ پھر آج کل یہ جو چمڑے کے آئے ہیں یہ پہنتے ہیں، پھر ایک مرتبہ جو ہے جناب جینس کی پینٹ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ پاکستانی طلاب کے لیے تصور نہیں ہے، لیکن جب ایران جائیں گے تو آپ جینس کا بھی سوچیں گے کہ میں جینس بھی پہنوں، ٹھیک ہے. ام اختلف، یا وہ ملبوس کی جنس مختلف ہو. لبسہ دفعتن ام علی التعاقب، چاہے سب کپڑوں کو ایک ہی دفعہ پہنے، 5 قمیصیں پہلے ایک دوسرے میں داخل کی پھر 5 ایک ہی مرتبہ پہنی، یا ایک پہن کر اتاری پھر دوسری پہنی، دوسری اتاری پھر تیسری پہنی، کوئی فرق نہیں ہے. ام علی التعاقب. طال المجلس ام کسرہ، چاہے وہ مجلس طولانی ہو. مثلا آپ کی جو ہے نا جناب کوئی وہ ڈرامہ آپ کا بنا رہے ہیں، اب ڈرامے میں تو ہر آپ کا پوز الگ ہونا چاہیے نا، لیکن ڈرامے کی وہ نشست ایک ہی ہے، 2 گھنٹے کی ہے یا 5 منٹ کی نشست ہے، کوئی فرق نہیں ہے. وہ بتکرر الحلق، اور اسی طریقے سے تتکرر الکفارۃ بتکرر الحلق، بار بار سر منڈائیں گے تو بار بار کفارہ واجب ہوگا. فی اوقات متکثرہ، البتہ سر منڈانے کے اوقات کیا ہوں، کثیر ہوں اور عرف کے لحاظ سے. وَإِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ، بھلی مجلس ایک ہی ہو، 2 دن کی اگر مجلس ہے، آج صبح کو آپ نے بال منڈوائے، پھر شام کو آپ نے بال منڈوائے، پھر کل صبح کو بال منڈوائے، پھر کل شام کو. آپ کہیں گے اتنے بال تو ہوتے ہی نہیں. بھائی ممکن ہے کہ آپ نے پہلی مجلس میں صرف جو کیا سر کا ایک حصہ منڈوایا ہو، دوسری میں دوسرا حصہ منڈوایا ہو، یا ممکن ہے آپ کے سر میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ ہر 2-4 گھنٹے کے بعد وہ مونڈے ہوئے بال پھر وہ نکل آتے ہیں برحال، تو کہتے ہیں کفارے دینے پڑیں گے. وَإِلَّا فَلَا يَتَكَرَّرُ، وَإِلَّا یعنی اگر عرف کے لحاظ سے کثیر آپ نے بال نہیں منڈوائے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی دفعہ عرف کہتا ہے، پھر کفارہ بھی ایک ہی دینا ہوگا، زیادہ دینے نہیں ہوں گے. وہ فی الدروس، کتاب دروس میں مصنف صاحب نے ایک قانون بنایا، جعل قرار دیا ہے ضابط تکرر الکفارہ، کہ کیا قانون ہے کہ کفارات ڈبل ٹرپل ہوگا. کہاں؟ بال مونڈنے میں، کپڑے پہننے میں، خوشبو لگانے میں، والقبلہ بیوی کے ساتھ چونچ ملانے میں، ٹھیک ہے جناب. کہتے ہیں تعدد الوقت، تعدد جعل کے لیے گویا کہ ہم مفعول ثانی بنائیں گے، یعنی اس نے کہا کہ وقت مختلف ہو تو کفارے بھی مختلف ہوں گے. ونقل ما ہونا عن المحقق، اور وہ بات جو ہونا لما میں ہے وہ اپنی طرف سے وہاں پر بیان نہیں کی، بلکہ محقق کے ہلی سے نقل کی، کہ محقق نے کہا کہ اگر عرف میں تعداد زیادہ ہے تو کفارے بھی زیادہ دینے پڑیں گے. وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِتَكَرُّرِ سَتْرِ ظَهْرِ الْقَدَمِ وَرَأْسِ، 2 باتیں اور بھی رہ گئی جو احرام کی حالت میں حرام تھی. سر کا ڈھانپنا بھی حرام تھا بیٹا، اور قدم کی یہ پشت ڈھانپنا بھی کیا تھی، حرام. کہتے ہیں اس کے بارے میں بحث نہیں کی کہ اگر یہ بار بار ڈھانپے تو کیا کفارے بار بار ہوں گے یا ایک ہی کفارہ ہوگا. وَالْأَقْوَى فِي ذَلِكَ كُلِّهِ تَكَرُّرُهَا بِتَكَرُّرِهِ مُطْلَقًا، یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے بیٹا، شہید اول کا نظریہ نہیں. کہتے اقوی یہ ہے فی ذالک، ان تمام چیزوں میں، یعنی خوشبو لگائے،
پاؤں ڈھانپے، سر ڈھانپے، کپڑے پہنے، جیسے ہی یہ کام بار بار کرے گا تو کفارہ بھی جو ہے کہ بار بار دے گا مطلقہ، چاہے عرف اس کو بار بار کہے چاہے اس کو عرف بار بار نہ کہے. ٹھیک ہے. البتہ تعاقب الاستعمال، جب استعمال ایک دوسرے کے پیچھے ایک ساتھ نہ ہو، یعنی ایک قمیض پہن کے اتار کے پھر دوسری پہنتا ہے تو دوسرا کفارہ ہے، لیکن پہلے زمین پہ رکھ کے پانچوں قمیض ایک دوسرے میں داخل کر کے ایک ہی مرتبہ پہنتا ہے پھر ایک ہی کفارہ ہوگا. لبسن، ٹھیک ہے، پہننے کے لحاظ سے بھائی کہا ایک دوسرے کے پیچھے پہنے، خوشبو ایک دوسرے کے پیچھے لگائے، اور جو سر اور پاؤں ایک دوسرے کے پیچھے چھپائے، اور جو کہے سر اب ایک مرتبہ مڑنے کے بعد دوبارہ مڑے اور سر چھپائے. وَإِنِ اتَّحَدَ الْوَقْتُ وَالْمَجْلِسُ، اگر وقت بھی ایک ہے مجلس بھی ایک ہے تو بھی تعاقب، یہ کام ایک دوسرے کے پیچھے ہوئے ہیں تو کفارے بھی اتنے ہوں گے. وَعَدَمِهِ بِهِ، اور تکرار کفارہ نہیں ہوگا بہی تکرر لباس کے ساتھ، ما ایکا دفعتن، اگر وہ ایک ہی دفعے یہ محرمات انجام دیتے. ایکا ہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ محرمات کی طرف. پھر جمع من الثياب جملتن، یہ پہلے اکٹھا کر لیتا ہے ٹوٹل کپڑوں کو، وہ وضع علی بدن ہی، 10 جوڑے اپنے جسم پر ڈال دیتا ہے یا پہن دیتا ہے ایک ہی ٹائم میں، تو پھر اس میں کفارہ ایک ہوگا. وَإِنْ اخْتَلَفَ أَصْنَافُهَا، اگرچہ جناب جو ہے کیا ہے ان ثیاب کی صرف مشاہد کیا ہو، مختلف ہو. وَلَا كَفَارَةَ عَلَى الْجَاهِلِ وَالنَّاسِ فِي غَيْرِ صَيْدٍ، جاہل اور ناسی شکار کے علاوہ اگر کوئی غلط کام کریں گے حالت احرام میں تو ان پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا. اما فیہ، لیکن شکار میں فتجب الکفارۃ، تو کفارہ واجب ہو جائے گا، مطلقہ، عالم ہو جاہل ہو ناسی ہو. حتی علی غیر المکلف، یہاں تک کہ اگر نابالغ بچہ بھی شکار کرے تو اسلام نے اس پر کوئی چیز واجب بھی نہیں کی، کوئی چیز حرام بھی نہیں کی، لیکن احکام وضعی اس پر لاگو ہوں گے، یعنی اس کی پراپرٹی میں سے کفارہ ادا کرنا ہوگا. جیسے نابالغ بچہ کسی کی مرغی مار دیتا ہے تو قیامت میں اس کو اس کی سزا نہیں ملے گی، لیکن مرغی کا مالک آ کے اس کے ولی کو کہے گا مرغی کی قیمت مجھے ادا کرو اس یتیم کے ملکیت سے. بمعنی لزوم فی مال ہی، کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی ہے کفارہ ادا کرنا مال سبی میں سے، او علی الولی، اگر سبی کا مال مشاہد نہیں ہے تو پھر کس کا مال ہوگا؟ ولی کا مال ہوگا. وَيَجُوزُ تَخْلِيَةُ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِ. اچھا، حافظ صاحب یہاں سے اونٹ پر گئے تھے حج پہ اور کہا کہ حرم کا تو گھاس اور درخت توڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اب اونٹ تو بھوک مرے گا، کیا کریں؟ کہتے نہیں، آپ کے جو جانور ہیں آپ خود ان کو کھول دیں، وہ جا کے چرنا چاہیں کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں. جائز ہے تخلیۃ الابل، ویسے تو تخلیہ خالی کرنا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کھول دینا، یعنی اس کو باندھنا نہیں، اس کو کھول دیں. اور اونٹ کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں گدھا گھوڑا اس کو بھی کھول دیں. کیوں؟ لرعی فی الحرم، تاکہ وہ چریں کہاں پر مشاہد صاحب؟ حرم میں. وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مُبَاشَرَةُ قَطْعِ الْغَاصِ عَلَى الْمُكَلَّفِ، مکلف پر گھاس اور درخت کا کاٹنا حرام ہے. ٹھیک ہے. محرمن وغیرہ، چاہے مکلف حالت احرام میں ہو چاہے غیر حالت احرام میں ہو، باقی جانوروں پر کوئی حرام کام نہیں ہے.